बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत आम खबर है जो मैं आप तक रखने जा रहा हूं और मैंने इसको वेरीफाई करवाया। इस खबर का एक काउंटर चेक है वो भी करवाया, इसको वेरीफाई भी करवाया और इस खबर तक, मुकम्मल खबर तक पहुंचने की कोशिश की, जिसमें मुझे काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा है, उनसे मेरा राब्ता हुआ और उनसे जो मेरा कांटेक्ट हुआ था वो इस बेस पर हुआ था कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पाकिस्तान के एक सीनियर साथी, उन्होंने मुझे खुद ये खबर मेरे सामने ऑन द रिकॉर्ड बताई थी कि नवाज शरीफ 2025 में बहुत मजबूत हिकमत अमली के साथ अपनी अमली सियासत को मुरतब करने जा रहे हैं, क्योंकि वो, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर है और वो 3 बार इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा। सबसे ज्यादा उसको ये एजाज हासिल है 1983 के अंदर, 1983 के अंदर वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने अमली सियासत का आगाज 1983 में किया। उसके बाद जिस तरह से वो मुतहर्रिक रहे और फिर जिस तरह वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब, फिर वो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और बदकिस्मती पाकिस्तान की कि नवाज शरीफ को तीनों बार वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, कभी अदालती फैसलों से, कभी फौजी बगावत से, कभी पनामा जैसे झूठे और बदनुमा केसेस लाकर ऐसे बदनुमा चेहरे साकिब निसार जैसे, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को, अदालती तारीख को दागदार किया, उन जैसे लोगों से फैसले करवाकर नवाज शरीफ के कैरियर को स्पॉइल किया गया। नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा से हटाने का मंसूबा इसलिए बनाया गया कि सी पैक खटकता था, पाकिस्तान के रोड मैप खटकते थे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट खटकती थी, पाकिस्तान की जो है वो तरक्की खटकती थी। तो पाकिस्तान को किसी तरह टारगेट करना था और वो टारगेट का जो असल हदफ था वो नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ को टारगेट करके जो अचीव करना था वो कर लिया। लेकिन वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ फारग हो गया, नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, नवाज शरीफ MNA नहीं बन सकता, नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जस्टिस आसफ सईद कोसा की सरबराही में, जिसने पैनामा के केस में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, जस्टिस आसफ सईद कोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अजमत सईद शेख, इसी 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार दिए जाते हैं और वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं रहे, उनको ताहयात नाअहल करार दिया जाता है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर नजर सानी की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर फैसला दिया कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसे कलअदम करार दिया जाता है। और जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई, उस तरमीम के बाद जो अरकान पार्लियामेंट, अरकान सेनेट, अरकान सूबाई असम्बली, कोई भी रुकने पार्लियामेंट कोई भी नाहिल होगा तो उसकी मुद्दत जो है, नाहिली की मुद्दत का तयन 5 साल मुकर्रर हो गया। ये एक बिल बन गया। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो, उनका तो मामला हो गया क्लियर। नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा, जहांगीर तरीन ने भी इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जितने सियासतदान इस तायात नाहिली की जद में आए थे, इस कानून की जद में आए थे, उन सब का कैरियर जो है वो बच गया। और जस्टिस काजी फाजीसा को सलाम पेश करना चाहिए कि उन जैसे दबंग जज इस पाकिस्तान की अदालती तारीख में बैठे हुए थे, जिनका नाम तारीख के सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसा इंडिपेंडेंट, ऐसा स्ट्रांग, ऐसा इंटेग्रिटी वाला चीफ जस्टिस नहीं आया जैसा जस्टिस काजी फाजीसा था। अब नवाज शरीफ साहब जो है, उनके हवाले से मैं फिर वही बात करूंगा कि वो, उन्होंने फैसला किया मुतहर्रिक होने का। पहले जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं। पहले तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अमली सियासत जो करने जा रहे हैं, जो 2025 की अमली सियासत है, वैसे तो वो बहुत साल से कर रहे हैं, लेकिन 2025 के अंदर अब जो सियासत वो करने जा रहे हैं, पहले तो वो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से आम फैसला करेंगे। पहले वो जलसे करेंगे, उसके बाद वो मीटिंग्स रखेंगे, उसके बाद वो पार्टी को इंटैक्ट रखने के हवाले से एक नैरेटिव देंगे और फिर वो बताएंगे कि किस तरह से वर्कर्स को मुतहर्रिक करना है, वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के गिले शिकवे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मियां साहब जो हैं वो मैदान में आने जा रहे हैं और मैदान में फैसला करेंगे
کہ انہوں نے پارٹی کو کس طرح سے انٹیکٹ رکھنا ہے, پارٹی کے ووٹر کو کس طرح سے انٹیکٹ رکھنا ہے, پارٹی کے بیانیے کو کس طرح سے اسٹرانگ کرنا ہے اور پارٹی کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہے. کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کو دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے بہت بری طرح ان کو شکست سے دوچار کیا 2024 کے الیکشنز میں. ایک, انہوں نے الیکشن کو بہت ایزی لیا ہوا تھا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید الیکشن بہت ایزی ہے, اور الیکشنز کے اندر ان کو وہ جو خاطر خواہ نتائج تھے وہ نہیں مل سکے. جو ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن تھا, جو لگ رہا تھا کہ ان کو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہی آئیں گے, وہ نہیں مل سکے. پہلی بات تو یہ. دوسرا, انہوں نے انحصار کیا ہوا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, نواز شریف ہی دوبارہ آئیں گے اقتدار میں اور نواز شریف ہی سیاست کریں گے. لیکن وہ بدقسمتی پاکستان کی کہ وہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکے. اب کچھ وجوہات ہیں, حالانکہ شہباز شریف ایسے شخص ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتے, جن کے بارے میں پاکستان کے ایک ایسے صحافی جو مسلم لیگ نون کے سخت مخالف اور سخت ناقدین میں شمار ہوتے ہیں, ان سے ایک دفعہ سوال ہوا اور ایک اسپیشل پروگرام تھا دنیا نیوز کے اوپر, تو ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, شہباز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ جی شہباز شریف صاحب کا ایک اچھا فیصلہ کیا, آپ نے شہباز شریف صاحب کو بطور سیاستدان کیسے پایا. تو انہوں نے, وہ جو صحافی تھے جو مسلم لیگ نون کے سخت ناقدین میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو وفادار دیکھا ہے نواز شریف کا, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ وفادار ہے. اگر اس میں کوئی اچھی چیز دیکھنی ہے تو اس کی وفاداری دیکھو اپنے بھائی کے ساتھ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف بہت وفادار ہیں, بڑے لائل اور بڑے آنسٹ سیاستدان ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے. اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے, الیکشنز کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اعظم ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کی ہے, وہ فیصلہ کریں, وہ کہیں گے, میں وزارت عظمیٰ لینی نہیں ہے, میں آج کہہ رہا ہوں کہ میرے وزیر اعظم نواز شریف ہیں. تو انہوں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا. اب مسلم لیگ نون نے, اور وہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے, وہ پاکستان کے سینئر صحافی نے مجھے 2 یا 3 دن پہلے یہ خبر بریک کر کے بتائی تھی اور بڑے مصدقہ طور پر بتائی تھی. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ورکرز کے تحفظات کو دور کریں گے. مسلم لیگ نون کے بہت سے نظریاتی ورکرز بھی ناراض ہیں, پریشان ہیں ان حالات میں, جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں سیاست سے. اور ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ الیکشنز کے بعد تک کی لے کر اب تک کی صورتحال کو اگر ہم کلیئر کٹ دیکھیں, اس کا جائزہ لیں, اس کا تجزیہ کریں, مشاہدہ کریں, تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت سائیڈ لائن ہو گئے, وہ بہت سے معاملات سے دور ہو گئے. انہوں نے وزارت عظمیٰ قبول نہیں کی, انہوں نے وزارت عظمیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا. بہت سی اسپیسیفک ریزنز ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کی. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے سیاست میں آنا ہے, پارٹی کو زندہ رکھنا ہے, پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا ہے, پارٹی کے بیانیے کو قائم رکھنا ہے, پارٹی کو مزید سٹرانگ کرنا ہے. مسلم لیگ نواز وہ جماعت ہے جس نے 2013 کے الیکشنز میں 2 تہائی اکثریت کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائی, اور پنجاب میں انہوں نے تنہا حیثیت سے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر حکومت بنائی, اور بہت بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نواز لیگ کے بہت سے رہنما ناراض ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب, شیخ روحیل اصغر صاحب, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی پارٹی کے ساتھ ناراض ہیں. میاں جویل لطیف صاحب بھی ناراض ہیں, برجیز طاہر حارب, میاں جویل لطیف شکست سے دوچار ہوئے, شیخ روحیل اصغر, خواجہ سعد رفیق, اتنے مین پرومیننٹ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہیں. تو نواز شریف صاحب کو تو اس بات کی فکر لاحق ہو چکی ہے, وہ سمجھتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے, خرم دستگیر صاحب سائیڈ لائن ہوں گے. تو اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے, اور ان کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے ناراض رہنماؤں کے تحفظات کو دور کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کارکنوں کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو منانا ہے, ان کے بیانیے کو. دیکھیں, ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہے نا, کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کروں, وہ جیتتے ہیں نواز شریف کے نام پر, وہ جیتتے ہیں زرداری کے نام پر, وہ جیتتے ہیں عمران خان کے نام پر, لیکن اس کے بعد وہ ورکر کو ویسے رسپیکٹ نہیں دیتے. اب مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت بڑی جو اس ٹائم میں بات گونج رہی ہے, جو سنائی دے رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ورکر ناراض ہیں. ورکر کو مناؤ بھائی, ورکر کے تحفظات دور کرو. ایم این اے ایم پی اے ورکر کے تحفظات دور نہیں کر سکے, سوری ٹو سے,
میرے بہت قابل احترام ہے نون لیگ کے کئی اراکین پارلیمنٹ، کئی اراکین صوبائی اسمبلی، لیکن میں آج بھی کلیئر کٹ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سے جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس جب لوگ کام کرنے جاتے ہیں تو وہ درخواستیں پکڑ کے اپنے سیکرٹریز کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو جی اپنا کام کروا لو۔ ایسے تو کام نہیں ہوتے۔ اگر ایک ایم این اے وہ 1 لاکھ یا 80-85 ہزار ووٹ لے کر عوام کا منتخب نمائندہ الیکٹ ہوا، اس کو عوام نے اپنے ووٹوں سے نمائندہ الیکٹ کیا، تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ عوام کے کام کرے یار۔ یہ کوئی اتنی بڑی یہ کو میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا کہ نہیں جی ایم این اے ایم پی اے کو ہی کہا کہ جی جاؤ یار یہ کام کروا دو، اور ایم این اے ایم پی اے نے کہا کہ جی اچھا جی ایسی کروا دینے، سیکرٹری نو کہتا ہے۔ سیکرٹریز تو کسی کے کام نہیں کرواتے۔ پی ایس نے کبھی کسی کا فون اٹھا کر کہا ہو کہ ہاں بھائی آپ کا ذاتی کام ہے، میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں۔ تو سر اراکین پارلیمنٹ کو کام کہنے سے بہتر ہے کہ اراکین پارلیمنٹ سے بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین سے کانٹیکٹ کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ورکروں کو کہا جاتا ہے کہ جی جاؤ جی پارٹی چیئرمین کے پاس جاؤ۔ تو نواز شریف صاحب یہ بھی چیزوں کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ پارٹی کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ کسی حوالے سے ورکروں کو تنگ بھی کرتے ہیں، وہ ورکروں کے تحفظات بھی دور نہیں کرتے، ورکر ناراض بھی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جارحانہ سیاست کریں گے اور پارٹی نیریٹو دیں گے، پارٹی بیانیہ دیں گے، اور الیکشنز تک بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ الیکشنز تک بہت سی چیزیں جو ہے کلیئر آ جائیں گی اور آپ کو کلیئر کٹ نظر آئیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے مستقبل میں کوئی بڑا زبردست فیصلہ ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آ جائیں، کیونکہ شہباز شریف اگر 2.5 سال وزارت عظمیٰ رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب اپنی وزارت عظمیٰ اپنے بڑے بھائی کے سپرد کر دیتے ہیں، تو سر حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے پارمننٹ جرنلسٹ ہیں جناب حبیب اکرم صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہوئی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، چوتھی بار بھی بنیں گے، لیکن بنیں گے ضرور۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔